تو یہ جو سکسیس کی بات ہو رہی تھی نا، پیسے کی سکسیس کی بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا، یہ سب جانتے ہیں۔ تو اگر اللہ کسی کو پیسہ دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، یا پھر کسی کو طاقت دے رہا ہے یا شہرت دے رہا ہے، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ یہ آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اس مال سے یہ کچھ غلط تو نہیں کرتا، کچھ ایسا تو نہیں کرتا جو جس سے اللہ نے منع فرمایا ہو، یہ اس طاقت کا کوئی ناجائز استعمال تو نہیں کرتا، یہ اس شہرت کا کچھ ناجائز استعمال تو نہیں کرتا۔ میں وہی بات آپ کو کرنے لگا تھا کہ مینز آپ نارمل اگر آپ کسی سے بات کریں نا تو لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ یار وہ تو کافر ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ کیوں ہے، ان کو مینز اتنا پیسہ کیوں ہے، ہم مینز مسلمانوں کو مینز غریب یا کوئی اگر بہت دینی ٹائپ ہے تو اسے کم تر سمجھتے ہیں لوگ، اور مینز دوسری طرف پھر وہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ یار وہ تو اللہ کا نافرمان ہے، نماز نہیں پڑھتا اور اتنا ہائی فائی لیونگ اسٹینڈرڈ ہے، لبرل ہے۔ میری بات سنیں، جب آپ قرآن کا لینس اپنے آگے لگائیں گے نا، انفارچونیٹلی آپ نے قرآن نہیں پڑھا، انفارچونیٹلی آپ اتنے جو ہیں ہم لوگ اتنے ان ایجوکیٹڈ ہیں، اتنے جاہل ہیں کہ وی ڈونٹ نو اباؤٹ قرآن اینڈ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ریئل میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ تو دیکھیں، جس انسان نے قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس کے آگے ایسے قرآن کا لینس لگ جاتا ہے۔ قرآن کا جب لینس لگ گیا، اب اس کو پتہ چلا ہے سکسیس کیا ہے، کامیابی کیا ہے، کامیابی کیا نہیں ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ چیزیں ہیں کامیابی، ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کا ساتھ دو اور پھر صبر کرو، یہی ہے کامیابی۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے مال جو ہے فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، تمہیں آزمایا جائے گا، تو وہ تو کہے گا کہ اللہ مجھے اتنا نہ دیں کہ میں کہیں پھنس جاؤں آزمائش میں کہیں۔ اور آج کل کا دوسرا بچہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو ہے ملینئر بن جاؤں، میں بلینئر۔ بھائی پہلے اس چیز کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، اللہ کے میسج کو پڑھو، اور اپنے آگے قرآن کا لینس لگاؤ۔ جس انسان کے آگے قرآن کا لینس لگ جائے گا تو اس کو پھر پتہ ہوگا، اس کو جو ساری چیزیں ہیں وہ اس میڈیم سے نظر آ رہی ہوں گی۔ اگر کسی انسان کے آگے قرآن کا لینس نہیں لگا، اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، تو وہ انسان جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس کی کیا زندگی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو، سیدھا آپ چاہتے ہو کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کامیابی کیا ہے، کامیابی کیا نہیں ہے، تو سوری ٹو سے کہ آپ کو تھوڑی سی زحمت کرنی پڑے گی، اور آپ کو جو ہے اس قرآن کو جو ہے، جیسے وہ آج کل جو موٹیویشنل سپیکر ہے نا، کیسے کیسے بکس کے نیمز ہیں، آتھرز ہیں جنہوں نے بکس لکھی ہیں، پور ڈیڈ رچ ڈیڈ، ایسی کوئی بک ہے، ایسی بکس جو ہے وہ سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ لوگوں وہ کتاب بعد میں پڑھنا۔ سب سے پہلے جب تم نے جنم لیا تو تمہیں جو پہلی کتاب دی گئی، پہلے اس کو پڑھ لو، حقیقی کتاب کو پڑھ لو، پھر بعد میں ساری کتابیں پڑھنا۔ کیونکہ اگر وہ کتابیں پڑھ لو گے اور کتابیں پڑھو گے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن بعد میں پہلے یہ قرآن کو پڑھو تاکہ لینس یہ لگ جائے، قرآن کا لینس لگ جائے تمہاری آنکھوں کے آگے، پھر تم ہر چیز کو اس پرسپیکٹو سے دیکھو، قرآن کے لینس سے دیکھو، اس پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہوگے، پھر تمہیں پتہ ہوگا کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہونا چاہیے، کیسے نہیں ہونا چاہیے، سب چیزیں تمہیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد بے شک آکسفورڈ پڑھو، جو مرضی پڑھو، لیکن سب سے پہلا مشن یہ رکھو۔ اور پیرنٹس سے میں گزارش کروں گا، واٹ آر یو ڈوئنگ، اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے تم لوگ، پیرنٹس پکڑے جائیں گے اللہ کے ہاں۔ یہ پیرنٹس بڑی آسانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے، ماں باپ پکڑے جائیں گے جو کہ دوسری چیزوں میں تو بڑی فیسلٹیز دے رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں فکر کہ ہمارے بچے اللہ سے قریب ہیں یا نہیں ہیں، ان کو اللہ کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ نے کیا کہا، what اللہ saying، اللہ کون ہے جس نے پیدا کیا، یہ سب کچھ ہمارے بچوں کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ آج کل کے ماں باپ یہ کہتے ہیں، اور آج کل کے ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے سامنے یہ ریپریزنٹ کرواتے ہیں کہ جو یہ اللہ ہے یا اللہ اور یہ جو اللہ کی کتاب ہے، یہ نعوذ باللہ کم تر ہے یا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ان کے ماں باپ نے بھی پیچھے سے پھر ایسے ہی کیا ہوگا اور یہ بھی آگے سے ایسے، تو یہ پکڑے جائیں گے، یہ بچے ماں باپ کے گریبان پکڑ لیں گے۔
ایک ویسے تو ماں باپ نے کیا کہتے ہیں کہ بچوں کو مینس لالچ دیں گے کہ بچے آپ ایک گریڈ لے کے آؤ گے تو ہم آپ کو سائیکل لے کے دیں گے، ایکس باکس لے کے دیں گے. مینس جب انہوں نے اپنا اگر وہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے، صرف بچوں کا مائنڈ سیٹ یہاں پہ کر دیا کہ آپ نے صرف اچھے مارکس لے کے آنے ہیں، آپ کو ہر چیز مل جائے گی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. بات میری پھر وہیں آ کر رک رہی ہے کہ لینس قرآن کا لگانا پڑے گا. ابھی آیت جو میں نے پڑھی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، انسان تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ جو ہے پائیدار ہے، یہ کوالٹی والی زندگی ہے. نہیں، ہمیشہ کی زندگی یہ نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت میں پیدا کیا ہے انسان کو، تو اس کو دنیا میں مشقتیں ہی اٹھانی ہیں. جو ہمیشہ سکون چاہتے ہو، جو ہمیشہ ریلیکسمنٹ اور سکون اور ہمیشہ کی خوشیاں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ آخرت کی زندگی ہے جو بہتر ہے. تو یہ جب یہ چیز ایجوکیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں نا، ابھی 3 پڑھی ہیں، ابن کثیر پڑھی ہے، تفہیم القرآن، احسن البیان، پیچھے ادھر ادھر ابن عباس، یہ سب کچھ. تو یہ چیز جب تک یہ لینس نہیں لگاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ماں باپ لگائیں گے، خود ایجوکیٹ اپنے آپ کو کریں، بچوں کو کریں، تاکہ آگے جنریشنز کو پتہ تو چلے کہ اللہ کون ہے. اور